بیرونی مدد سے پھیلنے والے انتشار کی ہر کوشش کو سختی سے کچلا جائے گا۔ فیلڈ مارشل کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس میں شرکاء کا دو ٹوک موقف۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منی نے کہا، پاکستان کی خود مختاری اور قومی مفادات کا ہر قیمت پر تحفظ کرتے ہوئے آپریشنل تیاریاں جاری رکھیں۔ تمام کمانڈرز جنگ کے بدلتے ہوئے کردار کے مطابق ملٹی ڈومین ٹرانسفارمیشن پلان پر تیزی سے عمل کریں۔ شرکاء نے کہا، مارکہ حق میں عبرتناک شکست کے بعد دشمن ہائبرڈ وارفیئر اور جھوٹے بیانیوں سے بدامنی پھیلانا چاہتا ہے۔ افغان سرزمین سے دہشت گردی کی منصوبہ بندی پر شدید تحفظات کا اظہار۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر علی خامنئی کا جلوس جنازہ جسد خاکی تہران کے آزادی اسکوائر پہنچایا گیا۔ آخری دیدار کے لیے جلوس جنازہ میں لوگ لاکھوں سوگوار شریک ہوئے۔ جلوس جنازہ مختلف راستوں سے ہوتا ہوا مہرآباد بین الاقوامی اڈے پہنچ گیا۔ علی خامنئی کے جسد خاکی کو بذریعہ ہیلی کاپٹر قم پہنچایا جائے گا۔ ایک گھنٹے میں ایران کو تباہ کر سکتا ہوں، لیکن میں ڈیل چاہتا ہوں۔ 9 کروڑ عوام کی زندگیاں متاثر نہیں کرنا چاہتا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا اوول آفس میں خطاب، کہا ایران کے ساتھ معاملات بہتر انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایران کی عسکری طاقت تباہ کر دی، ایران کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ اور ہندوتوا کی پیروکار مودی سرکار پر خالصتان تحریک کا خوف سوار۔ مودی حکومت نے فلم ستلج ریلیز ہونے کے دوسرے دن ہی ہٹا دی۔ مرکزی اداکار دلجیت دوسانجھ کا فلم ہٹانے پر ایکس پر رد عمل، لکھا، اب اس فلم کو روکا نہیں جا سکتا، خالرہ صاحب کی آواز دبائی نہیں جا سکتی۔ بھارتی فلم ستلج انسانی حقوق کے کارکن جسونت سنگھ خالرہ کی زندگی پر مبنی ہے۔ جسونت سنگھ خالرہ نے پنجاب میں ہزاروں افراد کے ماورا عدالت قتل کی تحقیقات کی تھی۔ خامنئی کی ہدایت کے مطابق مزاحمتی بلاک کی حمایت جاری رکھیں گے، ضرورت پڑی تو میزائلوں اور دیگر طریقوں سے مدد کریں گے، اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے، اسرائیل کے انخلا تک لبنان میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ ایران کے چیف مذاکرات کار باقر غالباف کی حزب اللہ، حماس اور حوثی رہنماؤں سے ملاقات میں گفتگو، کہا امریکہ کے ساتھ معاہدے پر عمل درآمد مشکل لیکن ناممکن نہیں، ہم صرف مذاکرات برائے مذاکرات نہیں چاہتے، مزاحمتی گروہوں پر حملے بند کرنا ہوں گے، لبنان میں امن کے لیے ایران کا کردار ناگزیر ہے۔ مذاکرات کے دوران لبنان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کو خصوصی اہمیت دی۔ حماس کا غزہ میں اپنی حکومت ختم کرنے کا اعلان، حماس کی پوری قیادت مستعفی، اختیارات ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے سپرد کرنے کا فیصلہ۔ غزہ حکومت کے میڈیا آفس ڈائریکٹر اسماعیل السواقتا نے پریس کانفرنس میں حماس حکومت کی تحویل کا بتایا۔ اقتدار امریکی صدر ٹرمپ کے بورڈ آف پیس کی حمایت یافتہ فلسطینی ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے حوالے کیا جائے گا۔ حماس کا موجودہ ڈھانچہ اس وقت تک بطور نگراں کام کرتا رہے گا جب تک فلسطینی باڈی باقاعدہ عہدہ سنبھال نہیں لیتی۔ غزہ حکومت کی وزارت داخلہ بدستور کام کرتی رہے گی، فیصلہ فلسطینیوں کے وسیع حتمی جائزہ وعدوں کے بجائے عملی اقدامات کی بنیاد پر لیا جائے گا تاکہ غزہ کے عوام کی ضروریات پوری کی جا سکے۔ امن منصوبے کی نگرانی کرنے والے بورڈ آف پیس کا رد عمل، کہا عمل درآمد کا طریقہ کار قومی انتظامی کمیٹی کو مکمل گورننگ اتھارٹی دینے کے لیے ضروری ہے۔ ہتھیاروں کا کنٹرول غزہ میں امن پلان اور UN قرارداد کے تحت قومی کمیٹی کے پاس ہوگا۔ اختیارات کی حقیقی منتقلی سے قومی کمیٹی فیصلے آزادانہ طور پر کرنے کے قابل ہونی چاہیے۔ آزاد کشمیر میں سازشی عناصر لوگوں کو ورغلا رہے ہیں۔ آزاد کشمیر اور گلگت کے لوگ پرانی تنخواہ پر چلنے کو تیار نہیں، حقوق دینے پڑیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کا وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کی تقریب حلف برداری سے خطاب، کہا خواہش ہے قومی اسمبلی اور سینٹ میں آزاد کشمیر اور گلگت کے نمائندے ہوں۔ پاکستان میں سیاست گالی اور دشمنی میں تبدیل ہو چکی، اپوزیشن کے ساتھ مل کر گلگت میں ترقی کی بنیاد رکھیں گے۔ بھارت پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے، جنگ لڑنا پڑی تو لڑیں گے، سنتاس معاہدے پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے ہنا اوڑک اور گردنواہ میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کی منظوری دے دی، مظاہرین سے بات چیت کے لیے کمیٹی تشکیل، شورش زدہ علاقے میں فوری جوائنٹ چیک پوسٹ قائم کرنے کا فیصلہ۔ سرفراز بگٹی کہتے ہیں ہنا اوڑک کے عوام نے دہشت گردوں کا مقابلہ کر کے جرأت کی مثال قائم کی، دہشت گردوں کے خلاف کارروائی منطقی انجام تک جاری رہے گی۔
ریاست کی ریٹ پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ اسلام آباد میں گروپ کیپٹن عاصم طارق کو شہید کرنے والے ملزم سعد عباسی کو 14 روزہ ریمانڈ پر شناخت پریڈ کے لیے جیل بھیج دیا گیا۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت کا ملزم کو 20 جولائی کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم۔ جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے ملزم سے استفسار کیا، یہ کام کیوں کیا؟ ملزم نے کہا لڑکی کے ساتھ تھا، بندہ آ کر ہمیں ڈسٹرب کر رہا تھا۔ جج نے کہا کیا اچھا کام کر رہے تھے جو ڈسٹرب کیا؟ گروپ کیپٹن عاصم کی شہادت کا مقدمہ کمانڈنٹ ایئر ہیڈ کوارٹرز کی مدیت میں درج۔ مقدمہ قتل اور انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت تھانہ مارگلہ میں درج کیا گیا۔ مقدمے میں کہا گیا ہے کہ ملزم لڑکی کو ہراساں کر رہا تھا۔ ایئر فورس کے افسر نے ملزم کو غیر قانونی فعل سے روکا۔ ملزم ایئر فورس افسر کے روکنے پر دھمکیاں دیتا ہوا نکل گیا۔ ملزم یو ٹرن کر کے واپس آیا اور افسر کی گاڑی کے پاس کھڑے ہو کر فائرنگ کر دی۔ واقعے کے 2 گواہ موجود ہیں۔ پاکستان کی افرادی قوت باصلاحیت ہے، سفارت خانے پاکستانیوں کے لیے روزگار کی تلاش تیز کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت۔ نوجوانوں کے روزگار سے متعلق اجلاس میں کہا کہ پروٹیکٹوریٹ آف امیگریشن کے تمام تر نظام کو ڈیجیٹل کیا جائے، نوجوانوں کو ہنر اور مختلف زبانوں کو کورسز کرائے جائیں، پاکستانی سرٹیفکیشنز کو بین الاقوامی معیار سے ہم آہنگ کیا جائے۔ حکومت کی مذاکرات کی آفر صرف بیان کی حد تک ہوتی ہے، اب بات چیت بھی ہونی چاہیے۔ حکومت اور اپوزیشن ہاتھ ملا لیتے، بات چیت ہوتی تو اچھا ہو جاتا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں سیاست میں کوئی فیصلہ حرف آخر نہیں، نظر ثانی کر سکتے ہیں۔ اگر ہماری جماعت کو موقع ملا اور انتخابی نشان بحال ہوا تو ضرور الیکشن میں حصہ لیں گے۔ ملک میں 500 ڈیڈ پیٹرول پمپ سے متعلق قائم مقام چیئرمین اوگرا کا انوکھا انکشاف۔ کہا 500 پیٹرول پمپس ایسے تھے جو پورا سال نہیں چلے، اچانک مارچ اپریل میں انہوں نے ہزاروں لیٹر تیل بیچ دیا۔ یہ پیٹرول پمپس نہ دسمبر میں چلے نہ جنوری فروری میں۔ ہم نے ان پیٹرول پمپ سے بجلی کے بل طلب کیے، بل مانگے تاکہ پتہ لگایا جا سکے کیا وہ روٹین میں چل رہے تھے یا نہیں۔ تمام پمپ سے جواب دیا کہ ہم سب سولر پر ہیں، وابڈا کے ساتھ نہیں۔ صدر آصف زرداری 4 روزہ سرکاری دورے پر کرغزستان پہنچ گئے۔ کرغز صدر نے ایئرپورٹ پر صدر زرداری کا استقبال کیا۔ صدر مملکت کو ہوائی اڈے پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ صدر مملکت کے دورے میں تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، معدنیات میں تعاون بڑھانے پر بات چیت ہوگی۔ زراعت، تعلیم، صحت، سیاحت، ڈیجیٹل معیشت اور عوامی روابط کے فروغ پر تبادلہ خیال ہوگا۔ پنجاب سے 45 لاکھ ٹن گندم کے غائب ہونے کا انکشاف۔ گندم غائب ہونے کا انکشاف اعلیٰ سطح کے اجلاس میں ہوا۔ ذرائع کا کہنا ہے پنجاب کے اعلیٰ افسر نے دوسرے صوبوں کو پوچھا کیا گندم آپ کے صوبوں میں آئی؟ دوسرے صوبوں نے معاملے سے لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ذخیرہ اندوزی ہوئی ہوگی۔ حکومت نے ریٹ 3,500 روپے فی من مقرر کیا۔ نجی سیکٹر نے مہنگی ہونے پر نہیں خریدی۔ پنجاب نے نجی سیکٹر کو سہولت دے کر گندم خریدنے کا ٹاسک دیا۔ نجی سیکٹر نے گندم خریداری کے لیے بینک سے قرض دلوانے کا مطالبہ کیا۔ پنجاب میں اپنا کھیت اپنا روزگار اسکیم کے تحت 30,000 خوش نصیبوں میں 5 ایکڑ زمین تقسیم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے قرعہ اندازی میں کامیاب امیدواروں کو مبارکباد دی۔ تقریب سے خطاب میں کہا قابل کاشت سرکاری زمین 20 سال کی مفت لیز پر مستحق خاندانوں میں تقسیم کی جا رہی ہے۔ صوبائی حکومت زمین پر کاشت میں مدد کے لیے تکنیکی مدد اور فی ایکڑ 50,000 روپے بھی دے گی۔ کسی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی ضرورت نہیں، سب کا اتفاق ہے، مذاکرات کو موقع دیا جانا چاہیے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا آزاد کشمیر کی صورتحال پر مشاورتی اجلاس سے خطاب۔ کہا تصادم یا ایکشن کی ضرورت نہیں، وزیر اعظم شہباز شریف کی ذمہ داری ہے کہ وہ بات چیت کریں۔ بات کرنے سے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، نام اسی کا رہے گا جو امن قائم کرے گا۔ سابق صدر آزاد کشمیر سردار مسعود خان نے کہا کشمیری پاکستان کے ساتھ ہیں، ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ کشمیر میں مخلوط حکومت ختم ہونے کی وجہ سے اپوزیشن ختم ہو گئی۔
कश्मीरी असम्बलियों में बोलेंगे कि हम भारत नहीं पाकिस्तान के साथ हैं। हुर्रियत रहनुमा गुलाम मोहम्मद सफ़ी का कराची में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के इजलास से खिताब। कहा भारत जुल्म बंद भी कर दे तब भी अपने फैसले से पीछे नहीं हटेंगे। 8 जुलाई को बुरहान वानी की 10वीं बरसी मनाएंगे। लीगी रहनुमा बशीर मेमन ने कहा हम कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं। मकबूजा कश्मीर में अब हर कश्मीरी बुरहान वानी नजर आएगा। इजलास में पीपल्स पार्टी MQM समेत दीगर जमातों के रहनुमाओं की शिरकत। बैनुल-अक़वामी मार्केट में खान तेल की कीमतों में कमी। ब्रांड खान तेल 0.4% कमी के साथ $71.81 फी बैरल पर आ गया। टबा, डस्का और पसरूर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर में भी बादलों के डेरे। महकमे मौसमियात की 8 से 10 जुलाई तक आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलूचिस्तान में बारिशों की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में नदी नालों में तोगयानी और लैंड स्लाइडिंग का खतरा। भारतीय शहर मुंबई में तूफानी बारिश ने निजाम जिंदगी मफलूज कर दिया। चंद घंटों के दौरान 300 मिलीमीटर बारिश। हादसात में 13 अफराद हलाक। मजीद बारिशों की पेशगोई पर रेड अलर्ट जारी। जनूबी चीन में भी मूसलाधार बारिशें। 5 अफराद जान से गए। सड़कों पर कई फुट पानी जमा हो गया। गाड़ियों की जगह कश्तियां चलने लगी। रूस का यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर बड़ा हमला। 9 अफराद हलाक, 46 जख्मी हो गए। कीव मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है ताज़ा रूसी हमले में 15 इमारतों को नुकसान पहुंचा। इलाके से मलबे को हटाने का काम जारी है। इंतजामिया ने मजीद हलाकतों का खदशा जाहिर किया है। रूस ने ये हमला ऐसे वक्त में किया जब तुर्की में नेटो इत्तेहाद का सरबराही इजलास होने जा रहा है। वेनेजुएला में जलजले से हलाकतों की तादाद 3,342 हो गई। 16,500 जख्मी। 17,000 से ज्यादा अफराद बेघर हुए। लापता अफराद की तलाश के लिए मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। 24 जून को 7.2 और 7.5 शिद्दत के 2 इंतहाई हौलनाक जलजले आए थे। PCB ने नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर में जदीद ट्रूमैन 3 बॉलिंग मशीन नस्ब कर दी। ये मशीन खिलाड़ियों को मैच जैसी प्रैक्टिस फराहम करेगी। डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद का कहना है PCB ये मशीन इस्तेमाल करने वाला पहला क्रिकेट बोर्ड है। इस मशीन से बैटर बॉलर की वीडियो देखकर अपनी तैयारी बेहतर कर सकता है। मस्बत तनकीद को सुनकर मुफीद बातों पर अमल करता हूँ। शायकीन की तवक्कुआत पर पूरा करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान की कप्तानी करना मेरे लिए एजाज है। माजी से काफी सीखा। बेहतर प्लानिंग से टीम को लीड करूंगा। कप्तान टेस्ट टीम बाबर आजम का कहना है कोशिश है नौजवान खिलाड़ियों को मुश्किल में सपोर्ट करूं। डिसिप्लिन, फिटनेस और परफॉर्मेंस पर कोई समझौता नहीं होगा। NCA रेड बॉल कैंप टीम के लिए बहुत अहम रहा। वेस्ट इंडीज का दौरा चैलेंजिंग होगा लेकिन हम तैयार हैं। इंग्लैंड में हमारे कई प्लेयर्स को काउंटी का तजुर्बा है।